السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک ایسی عجیب اور حیرت انگیز بڑی نشانی بتائی ہے کہ جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ علامات آج کل بہت عام ہو چکی ہے۔ حدیث پاک ہے جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیسے ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے زنا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر اس بات کو زمانے کے ڈر سے چھپا لے گا جس وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، دو باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جب مرد اور عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کریں گے، مرد جذباتی ہو کے اپنی بیوی سے کہے گا، میں نے تم کو طلاق دے دی، اور بیوی بھی کہے گی، میں آپ سے طلاق لیتی ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہوگا تو دونوں پھر پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ میاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا جبکہ طلاق تو ہو چکی ہے، ایسا کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ جب میاں بیوی نکاح کے شرائط میں بندھ جاتے ہیں، پھر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو ان کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل آتا ہے۔ جب ان کی صلح ہو جاتی ہے، وہ زناکاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی سے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور طلاق کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ اور دوسری بڑی وجہ جس سے نکاح نہیں رہتا وہ ہے کفریہ کلمات، یعنی میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک کفریہ کلمات بول کر کافر ہو جائے تو بھی ان کا نکاح نہیں رہتا، جس کے بعد ان کی ہم بستری زناکاری اور بدکاری میں بدل جاتی ہے۔ انسان کفرانہ الفاظ کیا بولتا ہے، ہم اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان خدا کے حکم کے مطابق زندگی نہ بسر کرے، اللہ کی عطا کی گئی اسلامی کتاب، نبیوں رسولوں کو کسی بھی ایک رسول کو ماننے سے انکار کرے یا کسی اسلامی کتاب رسول نبی کی توہین کرے، یہ الفاظ کہنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی سے کہے کہ اٹھ کر نماز ادا کر لو، بیوی کہے میں نماز نہیں پڑھوں گی، نماز پڑھنے میں فلاں بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہوں، ایسے الفاظ بولنے سے بیوی دائرہ اسلام سے فارغ ہو جائے گی۔ اگر میاں ایسا کرے وہ بھی غیر مذہب بن جائے گا۔ آج کل اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، زیادہ تر عورتیں یہ کہتی ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا، استغفر اللہ، میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ جب بھی کسی برے وقت آتا ہے، اس پر کوئی مصیبت آتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ سے دعا کرنے کی بجائے یہ الفاظ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، استغفر اللہ، ہمارے نصیب میں خدا نے یہ برے حالات لکھ دیے۔ جبکہ انسان کی زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ مسلمان تو ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ جو بندہ خدا کی رضا سے انکار کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، میاں اور بیوی آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو بیوی میاں کو غصے سے کہتی ہے، تو نے میرا جینا حرام کر دیا، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، مجھے طلاق دے دو۔ اس وقت میاں بھی غصے میں ہوتا ہے،
وہ کہتا ہے جا تم کو فارغ کر دیا، میرا بھی تیرے ساتھ رہنا اپنے آپ کو ذلت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اگر ایسے حالات ہو جائیں تو ہم یہاں ان باتوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ بیوی نے طلاق مانگی تو میاں نے اس کی ہاں میں ہاں ملا کر، میاں کا طلاق دینے کی نیت نہیں تھی لیکن ایسے ہی ہاں کہہ دیا کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، تو یہ جو ہے نا غصے میں آ کر میاں نے طلاق مذاق کے طور پر دی ہے، نیت نہیں تھی تو طلاق نہیں ہوئی۔ اگر طلاق نہیں ہوئی اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے طلاق کی نیت ہو تو طلاق ہوتی ہے۔ اگر میاں اور بیوی طلاق کی نیت کر کے ایک دوسرے کو فارغ کر دیں تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہو جائے تو دوبارہ نکاح کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے دوبارہ نکاح نہیں کرتے اور آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے ہم جب غصے میں ہوں ہم جو بھی الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیا بول رہے ہیں۔ ایسا بولنے سے ہم کو کسی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر دو بندے شریعت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک یہ بات کہہ دے میں شریعت کو نہیں مانتا، استغفر اللہ، اللہ اکبر، وہ کافر ہو جاتا ہے ایسے الفاظ کہنے سے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا۔ ایسے تو آج کل عام ہو رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے عالموں فاضلوں سے پوچھیں جناب کلمات کفر کیا ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں اور ہم کو علم تک نہ ہو۔ اس لیے ہم کو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہمارے باتیں کرنے سے ایسے الفاظ نہ نکل آئیں جو ہم دائرہ اسلام سے باہر کر دی جائیں۔ اسی طرح اگر ایک مرد اور ایک عورت آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، وہ غصے میں ایک دوسرے کو طلاق دے چکے ہوتے ہیں تو ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، وہ پہلے کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم بستری کر رہے ہیں، تو اسی حالت میں ہم بستری کرے گا تو وہ زنا کر رہا ہے۔ اگر بیوی اور میاں کی غیر موجودگی میں طلاق کی نیت کر کے کہتی ہے میں اپنے خاوند سے میں نے طلاق لے لی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر میاں ایسا کرے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسے الفاظ میاں بیوی کو نہیں بولنے چاہیے۔ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ انسان کو ہر وقت علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ایسے الفاظ اور القابات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہر بندہ ہی جذبات سے کام لے رہا ہے، اس میں برداشت کا تو سوال ہی پیدا ہوتا ہی نہیں۔ اپنے گھر میں بیوی میاں کی بات برداشت کر لے اور میاں بیوی کی بات کو سکون اور تسلی سے سن لے، وہ غصے میں آ کر ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں۔ جب ان کا غصہ کم ہوتا ہے تو ان کو سمجھ آتی ہے میں نے کیا لفظ بول دیے ہیں، ان پر دونوں ہی خاموشی سے زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان دونوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم دونوں کی طلاق ہو گئی ہے، پر وہ یہ بات بدنامی کے مارے کسی سے نہیں کرتے۔ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ میاں بیوی ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے چند سال پہلے ایک دوسرے کو غصے میں آ کر طلاق دے دی۔ جب ان کا غصہ کم ہوا تو انہوں نے سوچا ہم دونوں ہی نیک ہیں اور پرہیزگار ہیں، اگر کسی کو پتہ چلے گا تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ ہمیں بدنام کر دیں گے، ہماری اولاد بگڑ جائے گی۔ یہ بات سوچ کر وہ دونوں دوبارہ سے اکٹھا رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بات کا کسی کو علم تک نہ ہو، ایسی حالت پیش آتی ہے تو میاں بیوی آپس میں زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے جو کہ انہوں نے قرب قیامت کے لیے فرمائی تھی، یعنی خاوند اپنی بیویوں اور بیویاں اپنے خاوندوں سے زنا کر رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ علم تک نہیں کہ ان کا نکاح ہے یا ٹوٹ چکا ہے۔ نکاح کے ٹوٹ جانے پر بھی ہمارے معاشرے میں بدنامی کے مارے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپس میں صلح
اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی